حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ سرکار نے اپنی والدہ سے علم حاصل کرنے کے لیے طلب کیا کہ مجھے علم پڑھنے کے لیے جانے دیں، تو والدہ بھی وہ نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا بچہ علم پڑھنے کی طلب حاصل کر رہا ہے تو حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اجازت طلب کی، والدہ نے اجازت دے دی اور چند پیسے کرتے میں سی دیے۔ تو جب چند پیسے آپ کے کرتے میں سی دیے تو آپ سرکار کو وصیت فرمائی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو غوث پاک میرا رستے میں جاتے ہوئے جنگلات میں چور آ گئے، رستے میں جب چور آئے تو حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جب چوروں کو دیکھا تو آپ تمام قافلے والوں کو ان چوروں نے لوٹ لیا۔ جب لوٹا تو حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میری جیب میں پیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہو، تو بچے تو بہت پیسوں سے پیار کرتے ہیں، تو یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میری جیب میں پیسے سلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ واپس چلا گیا، دوسرا آیا تو اس نے بھی یہی ماجرا کیا۔ تو تیسرا جب چوروں کے سردار کے پاس واقعہ گیا تو اس نے حضور غوث پاک میرا کے پاس آ کر کہا کیا تم سچ بولتے ہو؟ تو جب انہوں نے آپ کے کپڑے سے وہ سلائی اتاری تو اندر سے پیسے نکلے، تو آپ کو کہنے لگے تم تو بچے ہو، تو بچے تو پیسوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تم کس طرح ہمیں بتا رہے ہو کہ مجھ سے پیسے لے لو، میری والدہ نے میرے کرتے میں سلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بیان کیا تو وہ چور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بچہ ہو کر یہ پیسوں سے پیار نہیں کر رہا، ہم دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں کس طرح پیسوں میں گم ہو چکے ہیں، کس طرح ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں سے اپنا مال چھین رہے ہیں ان کا۔ تو یہ تو ظلم زیادتی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہم آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو وہ حضور غوث پاک میرا بچے تھے، ان کے قدموں میں گر گئے اور توبہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو اور ہمیں اللہ سے توبہ قبول کروا کر دو کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر رہے۔ تو جب حضور غوث پاک میرا نے جب وہ قدموں میں گرے تو حضور غوث پاک میرا نے دعا فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ اسی طرح آپ علم طلب کرتے کرتے آپ آگے چلے، بغداد شریف میں پہنچے۔ جب بغداد شریف میں پہنچ گئے تو آپ اتنے سادہ تھے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے دیکھو، علم حاصل کرنے کی وجہ سے جتنی بھی مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ کے فقیر وہ سہتے رہے۔ تو اس طرح غوث پاک میرا کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ پیچھے سے والدہ نے چند پیسے ایک بندے کو دے کر بھجوا دیا کہ عبد القادر نام کا اس جگہ پر پوچھنا تو اس کو جا کر دے دینا۔ تو جب حضور غوث پاک میرا کے پاس پیسے ختم ہوئے، نہر میں سبزیوں کے پتے آتے تھے، پھلوں کے جو ہے چھلکے آتے تھے، وہ آپ اٹھا کر طالب علم کھاتے تھے۔ آپ جاتے تو طالب علم پہلے اٹھا کر کھا جاتے تھے، آپ کو وہ بھی نہ ملتا۔ تو ایک مسجد میں آپ کنارے پر بیٹھ گئے، مسجد کی ایک طرف لگ کر بیٹھ گئے، وہ بندہ ڈھونڈتا اس کے اپنے پیسے ختم ہو گئے لیکن عبد القادر نہیں ملے۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک میرا مل نہیں رہے تھے۔ تو جب اس نے وہ اسی جنگل کی طرف وہ بھی چل پڑا جہاں پر وہ نہر تھی، جہاں پر طالب علم چھلکے کھایا کرتے تھے، تو اس جگہ پر وہ آیا، اس کے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس نے حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی آپ کے پیسوں سے اس نے سامان خرید لیا کھانے پینے کے لیے، اسی مسجد کی طرف چل پڑا۔ اور مسجد کے اندر جب گیا تو ایک بندے کو ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جب اس نے، تو وہ کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ تھے تو غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو حضور غوث پاک میرا نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس نے بھی، آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس طرح آیا ہوں پیسے دینے، کوئی عبد القادر جیلانی ہے تو اس طرح میں جو ہوں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو میں ہوں۔ آپ نے کہا کہ پہلے تو مجھے کھانا کھلا رہا تھا، تو میزبان تھا، میں تیرا مہمان تھا، اب میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تو میرا مہمان ہے اور میں تیرا میزبان ہوں۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو وہ جو باقی پیسے بچے تھے آپ نے وہ اس کو ہی دے دیا۔ آپ نے کہا جا اپنی ضروریات پوری کر، جا اپنی ضروریات پوری کر۔ تو اس طرح آپ بغداد میں شہرت کے درجے پر فیض ہو گئے، آپ عالم دین بن گئے۔ آپ نے پھر مدرسہ قائم کیا۔ جب مدرسہ قائم کیا آپ سرکار نے تو ایک بندہ آپ کے مدرسے میں آیا، آ کر کہنے لگا حضور میرے والد گرامی وفات پا چکے ہیں، تو ان کا کیا حال ہو رہا ہے، آپ ان کے بارے میں دعا فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کبھی ہمارے مدرسے میں ایک مرتبہ بھی گزرا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی برکتیں پا لے گا۔
تو جب حضور غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی دعا فرمائی تو رات کو دیکھتا ہے کہ اس کا والد جنت میں بلند مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرہ عطا فرمایا۔ پورے